بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اے پی ٹی وی اور میں ہوں احمد اللہ بھٹی۔ آج ایک بار پھر سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں اس کے اوپر بات چیت کرتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ملک کے اندر ہر طرف سیلاب نے ایک تباہی مچائی ہوئی ہے، ہر طرف سیلاب کی وجہ سے لوگ متاثر ہیں۔ 3 کروڑ کے قریب لوگ اس وقت متاثر ہو چکے ہیں، 1,000 کے قریب لوگ جہاں بحق ہو چکے ہیں، اور اس وقت سب سے زیادہ جو متاثر ہے وہ بلوچستان ہے۔ اس کے اندر سب سے زیادہ ہلاکتیں بھی بلوچستان میں ہوئی ہیں، اور اس وقت بلوچستان کا تینوں صوبوں کے ساتھ رابطہ بھی منقطع ہو چکا ہے۔ اسی طرح پھر سندھ کے اندر کے پی کے بلائی مالاکنڈ ڈویژن سوات کے اندر تو ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور وہاں اس وقت ایمرجنسی کی صورتحال ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی لیکن جو اس وقت سب سے اچھی چیز وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو پولیٹیکلی لوگ ہیں وہ اس کے اندر کچھ متحرک ہو رہے ہیں، جو کہ ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن میرے خیال میں یہاں ایک جو ارباب اختیار ہیں، جو جمہور ہے، جو ان کو ایوانوں تک پہنچاتے ہیں، وہ ان کی داد رسی کریں، بجائے وہ نیگرا فال اور ادھر ادھر کی جو سیر و سیاحت ہے اس کو ترک کر کے عوام کی خدمت میں بھرپور حصہ لیں، اور اس حوالے سے زیادہ ان کی مدد کریں۔ لیکن یہاں میں ایک پوائنٹ ضرور اٹھانا چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے ملک کا یہ المیہ بن چکا ہے کہ ہم بحیثیت قوم، اس کے باوجود ہم یہ مطلب کہ مسلمان ہونے کے ناطے، جو کہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ مصیبت کے اندر اپنے مسلمان بھائی کا دکھ بانٹنا چاہیے، کہ وہ شعر بھی ہے کہ اگر کابل کے اندر بھی کسی مسلمان بھائی کو ایک کانٹا بھی چبھے تو اس کا دوسرا مسلمان بھائی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارا دین پورا ایک انسانیت کا درس دیتا ہے۔ انسانوں کا مطلب ہی اللہ پاک نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا اسی وجہ سے ہے کہ وہ انسانوں کی خدمت کرے، لیکن انفارچونیٹلی یہاں ایک الٹ سسٹم ہو چکا ہے۔ ہمارے ملک کا یہ المیہ بن چکا ہے، اگر رمضان آئے تب بھی جو 1 روپے والی چیز ہے وہ 10 روپے کی پہنچ چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح اب اس وقت ملک کے اندر جو ایک یعنی کہ سیلابی صورتحال ہے، آفت زدہ صورتحال ہے، اس کے اندر بھی ہمارے جو یہ یعنی کہ کاروباری حضرات ہیں ان لوگوں نے منمانیاں شروع کر دی ہیں۔ جو 4,000 روپے والا خیمہ تھا، ٹینٹ تھا، وہ اس وقت تقریباً 12,000 کے قریب پہنچ چکا ہے۔ تو اس کے اوپر کچھ شرم کرنی چاہیے۔ میں ان سے خدارہ ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ اگر 1 روپے آج کما لیں گے تو یہ آپ کا ثواب ہوگا، لیکن اگر اسی 1 روپے کے ساتھ اگر آپ 10 ناجائز طریقے سے کمائیں گے تو یہ ظلم و بربریت ہے اس وقت۔ تو بلکہ آپ کو بڑھ چڑھ کے ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تھی، اور زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا، بلکہ آپ کو قیمتیں کم کر دینی، منافع نہیں وصول کرنا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ ہمارے ملک کا المیہ بن چکا ہے، اور چونکہ ان لوگوں کو بھی پتہ ہے، جو تاجر ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ حکومت بے بس ہے، وہ کچھ کرے گی نہیں، وہ چند رشوت کے ٹکوں پہ بک جائے گی جو ہماری انتظامیہ ہے۔ تو اس حوالے سے میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ اس وقت مصیبت زدہ پہلے ملک ہے، اور ایک مہنگائی پھر سارا کچھ، تو اس حوالے سے آپ خدارہ یہ جو اس طرح کی ناجائز منافع خوری ہے اس کو ترک کر کے ایک غریب قوم کی جو ایک مدد ہے جتنی ایک ہو سکتی ہے وہ اس کے اندر کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس وقت حکومت بھی بھرپور اپنا کردار ادا کرنا شروع کر رہی ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم نے آج سکھر کا بھی دورہ کیا، ساتھ بلاول بھٹو وزیر خارجہ بھی تھے، اور انہوں نے سلام متاثرین سے ملاقات بھی کی، اور اس دوران انہوں نے 15 ارب روپے سندھ حکومت کو اس مد میں دیے لوگوں کی بحالی اور فیسیلیٹیشن کے لیے، جو کہ ایک اچھی چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ سندھ حکومت کے جو وزیر ہیں انہوں نے بھی اپنی تنخواہ 1 ماہ کی وہ سلام متاثرین کو ڈونیٹ کرنے کی، اور اس سے بڑھ کے ہماری پاک افواج نے بھی اپنی یعنی کہ 1 ماہ کی جو تنخواہ ہے وہ ان سلام متاثرین کو ڈونیٹ کیا ہے، جو کہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ اور اس کے لیے میرے خیال میں سب کو بڑھ چڑھ کے آگے آنا چاہیے۔ اور آج عمران خان نے بھی DI خان، ابھی ٹانک کا انہوں نے دورہ کیا ہے، تو وہ بھی KPK کے مختلف علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں، سیلاب زدگان کا۔ تو میرے خیال میں اس وقت اس کے ساتھ میں عمران خان سے ایک اور اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ چونکہ فنڈ ریزنگ کے حوالے سے ایک اچھا تجربہ رکھتے ہیں، تو اس وقت لوگوں کو فنڈ ریزنگ کے لیے ایک اپیل کریں، وہ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ اور اس وقت آپ ایک ویسے بھی تھوڑا پاپولر ہو چکے ہیں، تو اللہ نے آپ کو اگر اس مقام تک پہنچایا تو وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے۔ تو خدارہ آج یہ لوگ اگر مصیبت
غربت میں ہیں تو ان کی مدد کرنا آپ کے اوپر میرے خیال میں اس وقت زیادہ یعنی کہ ضروری ہے، آپ کے اوپر زیادہ یہ فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی حکومت نے آج ایک ویب سائٹ ڈیم فنڈ، یہ سیلاب متاثرین کے لیے فنڈ کا ایک ویب سائٹ جاری کیا، ایک اکاؤنٹ جاری کیا ہے، جس کا نام اس کے حوالے سے انہوں نے ایک اکاؤنٹ بھی جاری کیا ہے جس کا نام ہے G164 12 164، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 99999 مطلب 999 یا اس کے اوپر آپ فنڈ لکھ کے میسیج کریں گے تو وہ 10 روپے مطلب کہ وہ ان فنڈ جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی یعنی کہ اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں گے، اور جو کہ پھر حکومت ان یعنی کہ لوگوں تک جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی بحالی کے لیے، ان کے فیسیلیٹیشن کے لیے، ان کے گھروں کی تعمیر و ترقی اور ان کو راشن پہنچانے کے لیے وہ ان تک پہنچا سکے۔ تو میرے خیال میں اس میں بھی لوگوں کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ، جتنا ایک اب 10 روپے تو ہر آدمی ڈونیٹ کر سکتا ہے، تو اس سے میرے خیال میں ایک جو ہے وہ لوگ بیچارے ہیں جو اس وقت 3 کروڑ لوگ اس وقت متاثر ہو چکے ہیں، وہ بیچار و مددگار کی کیفیت کے اندر ہیں، تو ان کی کچھ نہ کچھ امداد ہو سکے گی۔ تو میرے خیال میں اس حوالے سے تمام پاکستانیوں کو، اور بالخصوص جو اوورسیز ہمارے پاکستانی ہیں جو ہر مشکل گھڑی میں پاکستان اپنے پیارے پاکستان کی جو مدد کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ڈونیشن بھیجتے ہیں، تو اس وقت ان کو میرے خیال میں پھر ایک ذمہ داری پھر ان کی طرف یہ ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے ہی اس میں حصہ ڈالیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اندر مدد کریں۔ اور اس کے ساتھ میرے خیال میں یہ ایک سب کی جو ذمہ داری ہے کہ سب کو اس وقت یکجا ہو کہ پولیٹیکلی جو ایک ان کا ہے مطلب کہ سٹانس، اس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے فی الفور اور نیت کے ساتھ ایک پیور یعنی کہ ایک ٹرسٹ اور ایک پیور ڈائریکشن، ایک صحیح سمت کے اندر سب کو اکٹھے ہو کے ان سیلاب متاثرین کی مدد کرنی چاہیے، اور سیاست کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے، اور یہ جو بات چیت مطلب کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا یا اس طرح کی جو بات چیت ہے اس سے گریز کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے میرے خیال میں سب کو ایک اکٹھا رول پلے کرنا چاہیے۔ تو آج کی جو دوسری بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ توہین عدالت اور اداروں کے خلاف جو ایک معذر آئی، تو اس کے اوپر اب اس کا جو انتقامی کاروائیاں ہیں میرے خیال میں، اور ایک دوسرے کے خلاف جو مقدمے بازی ہے، تو اس کے اوپر ایک دوسرے نے اپنا جو ایک معاذ کھڑا کر رکھا ہے ساری حکومتوں نے، تو اس کے حوالے سے میں اب تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے جو علی امین گنڈا پورا، انہوں نے ڈی آئی خان کے اندر مولانا فضل الرحمان کے خلاف یہ ایک مقدمہ اے سی کے تھرو ان کی مدعیت میں درج کروایا ہے کہ اداروں کے خلاف مولانا فضل الرحمان نے مطلب کہ جو ایک اکسانے کی کوشش کی تھی ہمارے جو ڈیفنس کے ادارے ہیں، اسی طرح پھر پنجاب کے اندر، گجرات کے اندر رانا ثناء اللہ، مریم نواز، مریم اورنگزیب، اس طرح کے جو لوگ یعنی کہ لوگ ہیں جو قیادت ہے ان کے خلاف اب مقدمہ درج ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو مقدمے بازی، کسی کو دہشت گرد قرار دینا، کسی کو یعنی کہ غدار قرار، یعنی اس سے ہمیں باہر آنا چاہیے۔ تمام محب وطن ہیں، تمام پاکستانی ہیں، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے، قانونی مطلب کہ پیچیدگی آئی ہے، تو اس کو ایک قانونی طریقہ کار کے مطابق کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ایک قانونی طریقے سے ہمیں چلنا چاہیے، اور اس سے ہماری انٹرنیشنل جو امیج ہے وہ بہت خراب ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا وہ عمران خان والے کیس کو کس طرح سے اچھال ہے کہ جو ملک دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ کے لیے کھڑا تھا، کٹھا تھا، وہ اس کے اوپر سنسیئر تھا، آج اس کے لیڈر کے اوپر ایک دہشت گردی کا جو انہوں نے مطلب کہ ٹیگ لائن لگا دی، اس کو وہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش، وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں میرے خیال میں یہ کسی کو زیب نہیں دیتی۔ اگر اس نے غلطی کی ہے یا قانون توڑا ہے، کوئی بھی قانون سے کوئی بھی بالاتر نہیں ہے، اگر ان کے خلاف قانونی طریقے سے ایک ڈائریکشن کے تحت ان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کے ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ جو ایک توہین عدالت کی جو کارروائی ہے اس کی ایک تاریخ کیا رہی ہے، تو وہ جلدی سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے 1975 میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف نیشنل عوامی پارٹی کے جو سربراہ ہیں ولی خان نے، انہوں نے پارٹی کے خلاف نازیبا تقاریر کرنے پر ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا، جس کے اوپر عدالت نے ذوالفقار علی بھٹو کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا تھا، لیکن یہ کیس کسی نتیجے پر نہیں پہنچا اور عدالت نے بعد میں اپنا ہی نوٹس واپس لے لیا تھا۔
اس کے بعد پھر 1997 کے اندر 17 نومبر 1997 کو چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے توہین عدالت کے الزام میں سابقہ وزیر اعظم نواز شریف کو عدالت طلب کیا، اور پریس کانفرنس میں اعلیٰ عدلیہ کے اوپر جو انہوں نے الزامات لگائے اس کے اوپر انہوں نے وضاحت طلب کی، تو اس کے اوپر نواز شریف نے معافی مانگ لی، جس کے اوپر یہ پھر توہین عدالت کی جو کارروائی تھی وہ برخاست ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد پھر 4 جنوری 2012 کو سپریم کورٹ نے بابر اعوان کو میمو گیٹ سکینڈل کے اوپر جو ایک پریس کانفرنس کی تھی بابر اعوان نے، اور عدالت کے اوپر کچھ مطلب کہ الزامات لگائے تھے، تو اس صورت میں ان کے اوپر جب توہین عدالت کا کیس لگا تو اور پھر انہوں نے اپنا جواب جمع نہ کرانے پر بابر اعوان کا لائسنس عدالت نے معطل کر دیا تھا 2012 کے اندر۔ تو اس طرح سے یہ جو ایک پھر اس 2000 جب وہ لائسنس معطل ہوا تو پھر بابر اعوان نے عدالت سے معافی نامہ جمع کرایا، جس کے اوپر عدالت نے پھر ان کو معاف کیا، اور یوں ان کا وہ لائسنس بحال ہوا جو ایک وکالت والا تھا۔ اسی طرح پھر 26 اپریل 2012 کو سپریم کورٹ نے یوسف رضا گیلانی کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ آصف علی زرداری کے خلاف سوئس اکاؤنٹ کے جو اثاثہ جات ہیں اس حوالے سے سوئس حکومت کو ایک خط لکھیں اور ان کے جو اثاثہ جات ہیں ان کی تفصیلات طلب کریں، تو جس کے اوپر پھر انہوں نے وہ جاری نہیں کیا تھا، خط نہیں لکھا تھا، جس کے اوپر عدالت نے پھر ان کو سزا سنائی تھی۔ وہ بھلے عدالت کے برخاست ہونے تھا تو اسی 1 منٹ کی تھی، لیکن اسی زمرے میں پھر وہ چونکہ وہ سزا یافتہ ہو گئے، اور جب ایک توہین عدالت لگتی ہے تو اس صورت میں وہ 5 سال کے لیے نااہل بھی ہوئے تھے، تو اسی وجہ سے وہ 2013 کا الیکشن بھی پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے تھے۔ تو اس کے بعد پھر ابھی یہ 2017-18 کے اندر پھر اب جا کے وہ سینیٹر بنے اور سینٹ کے ممبر بنے۔ تو اسی طرح پھر آ جاتے ہیں 2012 کے اندر ہی سابقہ وزیر اعظم جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے راجہ پرویز اشرف کو پھر عدالت نے حکم دیا تھا کہ آپ سوئس حکومت کو خط لکھیں آصف علی زرداری کے جو اثاثہ جات ہیں، لیکن چونکہ اس کے اوپر پھر ایک یہ آئی کہ انہوں نے خط نہیں لکھا، جس کے اوپر پھر ان کو توہین عدالت، لیکن جب پھر اس وقت کے جو وزیر قانون تھے فروق ایچ نائک، انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے سوئس حکومت کو یہ خط لکھ دیا جس کے اوپر یہ توہین عدالت کی جو کارروائی تھی وہ ملتوی ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں جی 2013 کے الیکشن کے اندر 26 جولائی کو عمران خان نے عدلیہ اور الیکشن کمیشن کے اوپر تنقید کی تھی کہ یہ والا جو 2013 کا الیکشن ہے یہ دھاندلی زدہ، اور اس کے اندر یہ عدلیہ بھی ملوث ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ، تو اس کے اوپر پھر عدالت نے نوٹس لیا اور توہین عدالت کی جو کارروائی ہوئی اور پھر اس طرح سے وہ چلی، لیکن جو اس کے بعد پھر عمران خان نے بھی اس کے اوپر معافی نامہ اپنا عدالت کے اندر جمع کرایا اپنے وکیل کے ذریعے، جس کے اوپر پھر عدالت نے ان کو معاف کیا تھا۔ تو اسی طرح پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی یہ جب 2017 کے اندر جب یہ نواز شریف کو عدالت نے نااہل قرار دیا تھا یہ پینما کیس کے اندر، تو اس کے اوپر پھر نہال ہاشمی اور نے جو ایک عدلیہ کے خلاف یہ بات کی تھی کہ ہم آپ نے ادھر رہنا ہے، آپ نے ریٹائرڈ ہونا، آپ کے بچوں نے ادھر رہنا، ہم آپ کے لیے زمین تنگ کر دیں گے۔ پھر اسی طرح جو طلال چودھری انہوں نے ایک جلسے فیصل آباد کے اندر یہ کہا تھا کہ نواز شریف وہ بت ہیں، ان بت کو اٹھا کے باہر پھینکا جائے، تو اس کے اوپر پھر ان کے اوپر بھی توہین عدالت کی کارروائی ہوئی۔ پھر جو اس وقت کے عزیز تھے دانیال عزیز، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوئی، انہوں نے بھی عدالت کے خلاف نازیبا جو بیانات دیے تھے ان کے اوپر بھی یہ توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تھی۔ تو اور یہ پھر تینوں لوگ جو ہیں چونکہ ان کا کیس پھر عدالت کے اندر چلا اور ان کا عدالت نے یہ سمجھا کہ ان کے جو الزامات لگائے ہیں تو عدالت کے حوالے سے ججز کے حوالے سے وہ سنگین قسم کے، تو لہٰذا ان کو اس جرم کے اندر ان کا معافی نامہ بھی قبول نہیں ہوا تھا، اور ان کو سزا ہوئی تھی جو 5 سال کی، جو کہ ابھی تک چل رہی ہے، جو ابھی تقریباً ختم ہوگی 2023 کے اندر جا کے۔ تو یہ چیز تھی کہ یہ ایک تاریخ تھی توہین عدالت کے حوالے سے، جو کہ ایک پورا 1975 سے لے کے آج تک جو کارروائی اور اس کے زمرے میں جو بڑے لیڈران، سیاسی لیڈران اس کے ارتکاب ہوئے ہیں، جو ایک جرم کا ارتکاب انہوں نے کیا تھا، اس کی ایک پورا پس منظر میں نے چاہا کہ آپ لوگوں تک یہ پہنچا دوں۔ تو آخر میں اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں،
اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔